اس کے اگلا جملہ اللہ نے یہ فرمایا، جیسے فرمایا کہ لولا لما خلقت الافلاق، اگر آپ کو نہ بناتا، اگر آپ نہ ہوتے، اے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے، لما خلقت الافلاق، تو میں افلاق کو خلق ہی نہ کرتا، یہ کائنات نہ بناتا۔ پہلے تو اس مقام پہ سوچیے کہ ہم جو اس کائنات کا ایک ذرہ ناچیز ہیں، ہم کیا یہ افلاق، یہ زمین و آسمان، یہ ستارے، یہ ملائک، یہ سورج، کچھ بھی نہ ہوتا اگر ذات پیغمبر نہ ہوتی۔ پہلے تو اسے توڑ دیں کہ ہم کیوں کہتے ہیں، کیوں گزارش کرتے ہیں، کیوں یاد کرواتے ہیں مجالس میں کہ وقت دیا کیجیے محمد والے محمد کے ذکر کے لیے؟ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی بھول بھلائیوں نے یہ سمجھا دیا، مادہ پرست لوگوں کو ہم نے ماڈل بنا دیا کہ ہم تو یہاں اچھے سے اچھی دولت کمانے آئے ہیں، اچھے اچھے گھر بنانے آئے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں لینے کے لیے آئے ہیں، اور پھر تمام قوتیں اس میں صرف کی جاتی ہیں، اور بہانہ یہ ہے کہ وقت نہیں۔ کچھ لوگوں کو شکایت ہے کہ مجلس سے زیادہ ہوتی ہے تو کہاں سے اتنا وقت؟ اب ان سب لوگوں کو اگر ہدایت عطا ہو تو اس نقطہ سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں کہ جب آپ بنے ہی اس صدقے میں، آپ کی وجہ تقلید یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ تو ان کے صدقے میں آپ کو مل رہی ہے۔ آپ کی وجہ تقلید یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام اگر اس چیز کو کوئی ریکوگنائز کرتا رہے روز کہ میں کس کے صدقے میں بنا، تو وہ مجلس کو اپنے لیے کبھی بوجھ نہیں سمجھے گا، بلکہ روزانہ مجلس تلاش کرتا پھرے گا کہ کہاں ذکر حسین ہو رہا ہے، کہاں ذکر رسول ہو رہا ہے، کہاں ذکر اہل بیت ہو رہا ہے۔ ہو نہیں رہا تو کسی، آج کل تو ہاتھ میں ہے آپ کے سب کچھ، تو وہ وہاں کم سے کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ صرف کلک ٹیسٹ نہ کرے، کسی عالم کی مجلس کو بیٹھ کے سن لے، عبادت سمجھے، اور ہو سکے تو گریہ کر کے مسائل سے، کیونکہ دعائیں قبول نہیں ہوتی جب تک آنکھوں میں نمی نہ آئے، اور آپ کے پاس تو صرف نام حسین کافی ہے آنکھوں کو نم کرنے کے لیے۔ صلوات پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد۔ تو جب اتنی بڑی کائنات، دیکھیں سورج سے سیکھ رہے ہیں، روز نکلتا ہے، لیکن اگر جن کے صدقے میں خلق ہوا، ایک بار پیغمبر اور ایک بار امیر المومنین، کیونکہ وہ روز کائنات کے نظام میں مداخلت کرنا نہیں چاہتے، لیکن انہوں نے دکھا دیا کہ سورج کو پتا ہے کہ ہم ان کے صدقے میں خلق ہوئے، اس لیے جب ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا تو اسے لوٹ کر آنا۔ چاند کو پتا ہے کہ اگر یہ انگلی اشارہ سے کہتے کہ 2 ٹکڑوں میں بٹ جائے تو سورہ والقمر قرآن میں موجود ہے، یہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ قرآنی واقعہ ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے اور مداروں میں کوئی زلزلہ نہیں آیا، کائنات کو سنبھال کے بس ایک چاند کے ٹکڑے کی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ معصوم کا اختیار اس وقت کتنے مداروں پہ تھا۔ سائنٹیفکلی نیچرلی اگر ایسا کہیں ہو جائے تو پورے نظام شمسی میں زلزلہ آئے، دنیا تباہ ہو جائے، لیکن پیغمبر نے جب اپنے اختیار کو دکھانا چاہا کہ چاند میرے اشارے سے 2 ٹکڑے ہوگا، تو پوری کائنات کو پیغمبر نے پہلے اپنے کنٹرول میں لیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، چاند ٹوٹا بھی، چاند جڑا بھی، ستارہ اس ڈیوٹی پہ آیا۔ ملائکہ یہاں آتے رہے عبادتیں چھوڑ کے، کیوں آتے رہے؟ کیونکہ عبادت کر رہے تھے، تو عبادت چھوڑ کے آنا ہمیں سمجھانے کے لیے کہنا پڑا
اس دروازے پہ آنا عبادت، عبادت چھوڑ کے نہیں آئے تھے، عبادت کا درجہ بلند کرتے ہیں۔ تو وہ آتے رہے کیوں؟ اس لیے کہ ساری مخلوق کو پتا ہے، پتھر کو پتا ہے میں خلق ہوا، ان کے سب کے تو ہتھیلی پہ آتے ہی کلمہ سناتا ہے۔ تو انسان اتنا بڑا پتھر ہے، اللہ نے عقل سلیم انسان کو دی، مگر انسان سب سے کم سوچتا ہے کہ میں اپنی وجہ تخلیق کے ساتھ کتنی وفا کر رہا ہوں۔ تو ہمیں بطور مومن یہ سوچنے کی زیادہ ذمہ داری دی گئی کہ ہم سوچیں کہ میں آل محمد کے لیے، اللہ کے لیے، پیغمبر کے لیے، اولاد پیغمبر کے لیے ہمیں کتنا وقت نکالنا چاہیے۔ دو مجلسیں یہاں اکٹھی ہو جائیں تو لوگ سمجھتے اور ڈوز ہو جائے، تو کل ہی سن رہے ہیں یہ کیفیت ہے یہاں پہ، تو میں اس کو بڑا شہر کیسے کہہ سکتا؟ بڑا شہر بڑے ذہنوں، بڑے ایمان سے بنتا ہے۔ تو خالق کیفیت دے آئے گا انشاءاللہ، ہم مایوس نہیں ہیں، لیکن میں اس لیے ایسے جملے ادا کرتا ہوں کہ تحریک پیدا ہوتی ہے، یہ تانا نہیں ہوتا، یہ تحریک پیدا کرنے کے لیے ایک فیول ہوتی ہے یہ گفتگو، کہ آپ اس فیول سے سال آئندہ یہ ثابت کریں کہ کس شان سے ایام سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بنائیں، کتنے دن آپ وقف کر دیں گے کہ بیوی کا ذکر، کیونکہ بیوی کا ذکر ایک مجلس میں نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے میں اٹھا کے جناب سیدہ کا خطبہ لے آیا، مگر یہ ایک نشست کی چیز نہیں، بیوی کا خطبہ، اور شیعوں کو جب ایام سیدہ آئیں تو سب سے زیادہ متوجہ ہونا چاہیے کہ بیوی کے خطبے میں کیا تھا۔ تو اب خطبہ کو یہ جیسا غدیر ہے، تو میں نے ایک دفعہ کوشش کی کہ تمام خطبہ غدیر پڑھا جائے، لیکن اسے کچھ حصہ ترک کرنا پڑا، اس لیے کہ ظاہر ایک سماعت ایک نشست میں تاب سماعت نہیں ہوتی۔